پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام حدیث، پیغام حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہم سمجھ رہے تھے، اور وہ فرمان یہ تھا، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ سچ نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ جھوٹ فسق و فجور کی رہنمائی کرتا ہے، برائی کی راہ دکھاتا ہے، اور فجور جہنم کی رہنمائی کرتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹے لوگوں میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا پہلا مبارک حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، سچائی کے بارے میں، صداقت کے بارے میں، اور اس کے نتیجے کے بارے میں، اور سچ اور اس کے ثمرات کے متعلق ہم گفتگو کر چکے۔ آج ہم حدیث کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں گے، وہ ہے ان الکذب یہدی الی الفجور۔ جھوٹ یہ فجور کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الکذب جھوٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ کذب یکذب سے مصدر ہے جس کا معنی یہ ہے جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔ اس لیے عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کذبت العین، آنکھ نے دھوکہ دیا۔ عربی زبان میں یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے کذبہ، اس نے اس کو جھٹلایا، دروغ بیانی کا الزام لگایا۔ اگر یہ اکذبہ استعمال ہو
اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ پر آمادہ کرنا۔ عربی زبان میں جھوٹی اور لغو اور باطل باتوں پر التکاذیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، الکذب هو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا ام خطأ۔ جھوٹ کسی چیز کے متعلق حقیقت کے خلاف گواہی دینا، اور جان بوجھ کر یا غلطی سے ایسی گواہی انسان جب دیتا ہے تو اسی کو ہی جھوٹ کہتے ہیں۔ امام جرجانی کہتے ہیں، عدم مطابقته للواقع، ایسی خبر جس کی حقیقت کے ساتھ کوئی مطابقت نہ ہو، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے جاہز نے لکھا ہے، والإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، کسی چیز کے متعلق اس کے حقیقت کے بالکل برعکس خبر دینا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جھوٹ کے متعلق مسلمانوں کو خبردار کیا اور فرمایا یہ برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ گویا کہ جھوٹا انسان حقیقت پسند نہیں ہوتا، حقائق کی زندگی گزارنا اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ حقائق سے دوری اور حقائق کو مسخ کرنا اور حقائق کو پسے پش ڈالنا اور حقائق سے روح گردانی کرنا اور حقائق سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی دور کرنا، یہ جھوٹے انسان کی خواہشات اور تمنیات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لفظ الکذب نفاق کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے سبب جو انہوں نے نفاق کیا، جھوٹ بولا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی جو 3 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ الکذب کا لفظ انکار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، ما كذب الفؤاد ما رأى، یہاں کذب انکار کے معنی میں، جو کچھ دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو جھٹلایا نہیں۔ جھوٹا آدمی اصل میں حقائق کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر وعدہ خلافی
کے معنی میں بھی کذب استعمال ہوا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة۔ اذا وقعت الواقعة، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے علم میں ہے اس وقت وہ قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ جھوٹ جس طرح انسان زبان سے بولتا ہے اسی طرح افعال میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں جس طرح سچائی اور جھوٹ زبان سے ادا ہونے والے کلمات سے نظر آتا ہے، سننے کو ملتا ہے، اسی طرح انسان کے افعال سے بھی سچائی اور سچ اور جھوٹ نظر آتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر دو قسم کی سچائی کا حکم بھی دیا، قولی بھی اور فعلی بھی، اور ہر دو قسم کے جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دی اور تلقین فرمائی۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہ آئے اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ رونا شروع کر دیا۔ اپنے والد کے سامنے رو کر دکھایا۔ یہ ان کا رونا جو تھا یہ دونوں چیزوں کو جمع کر رہا ہے، جھوٹ بولا بھی اور جھوٹا عمل کر کے بھی دکھایا۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیا انہوں نے، پھر اسی کی قمیض کو خون لگا کے لے آئے اور آ کے ایسی کہانی پیش کی کہ ہم تو دوڑ کے لیے گئے تھے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے، تو بھیڑیے نے اسے کھا لیا، اور جھوٹا خون لگا کے جو یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، انہوں نے آ کے جھوٹ بولا بھی اور جھوٹا یہ مکر کر کے بھی دکھایا۔ تو جس طرح جھوٹ زبان سے انسان بولتا ہے، بعض دفعہ اعمال اور افعال بھی انسان کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی یوسف کے والد کس انداز سے صبر کر رہے ہیں اور کیا سوچتے ہوں گے کہ بھلا ایسا عقل مند بھی کوئی بھیڑیا آیا ہے کہ جس نے کہا کہ چلو قمیض کسی کے کام آ جائے گی تو اس کو اتار لیتے ہیں، اور قمیض اتروا کے اسے کھایا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قمیض بھائیوں نے کھائی ہو، یوسف سے اتاری ہو۔ لگتا تو یوں ہے اس کہانی سے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی یہ قمیض ہے جو پہلے اتروا لی گئی، اور شاید اس کو کھاتے کھاتے کچھ خون کے قطرے جو ہیں وہ دائیں بائیں خوف سے دیکھنے لگا ہوگا بھیڑیا، تو قمیض پر گر گئے۔ تو یہ پورے کا پورا عمل جھوٹ پر مبنی تھا۔
اس لیے اگر انسان شریعت کی رہنمائی لیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کس قدر جو ہے وہ برا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. شریعت اسلامیہ نے اس لیے جھوٹ کی قباحتوں کو بھی بیان کیا ہے. سب سے پہلی قباحت اس کی یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اس کے ایمان کے منافی چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بلا شبہ جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ ہی جھوٹے ہیں. جھوٹ جس طرح انسان کے ایمان کی منافی ہے، اصل میں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ خلاف مروت بھی ہے. احنف بن قیس کہا کرتے تھے لا مروءۃ للکذوب، جھوٹے آدمی کی کوئی بھی مروت نہیں ہے. ولا سؤدد للبخیل، بخیل آدمی کبھی سردار نہیں بن سکتا، اس کے لیے کوئی سرداری نہیں ہے. ولا ورع لسیء الخلق، اور برے اخلاق والا کبھی متقی نہیں بن سکتا. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. اس قدر محتاط زندگی سلف گزارتے محدث عبد الرحمن بن مہدی کیا فرما رہے ہیں، انسان اس وقت تک لیڈر نہیں بن سکتا جب تک وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سننے کے بعد رک نہ جائے کہ یہ بیان کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اس خوف سے کہ اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس خوف سے کہ اس سے فتنہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو اپنی زبانوں کو لگام دینے والے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل و خیرت کی نعمت سے نواز رکھا ہوتا. جھوٹ کی ایک تیسری قباحت یہ ہے کہ جھوٹ سے ہمیشہ انسان قلبی بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے. سیدنا حسن البصری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتا ہے، اور اس کو لے لو جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہ ہو. فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ، سچائی انسان کے اندر طمأنینت اطمینان قلب پیدا کرتی ہے، اور جھوٹ یہ انسان کو شکی مزاج تو بناتا ہے، وہاں اس کے اندر یہ شک کی کیفیت اور قلق اور اضطراب باقی رہتا ہے. اگر غور کیا جائے تو اس کی چوتھی قباحت یہ ہے کہ جھوٹ تمام فسادات کی جڑ ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے تمام نظام کا سب سے بڑا فساد اس وقت شروع ہوتا ہے جب جھوٹ پہ معاشرے کے افراد اپنے آپ کو لگا لیتے. کائنات کا نظام کبھی بھی قائم نہیں ہوتا جب تک سچائی کی طرف نہ آئے، بلکہ کائنات کا نظام کیا، اخروی زندگی میں بھی کامیابی سچائی کے بغیر ممکن نہیں. کیا نظام معیشت میں اگر جھوٹ ہو تو کسی کو خوشی نصیب ہوگی؟
کیا نظام معاشرت میں اگر جھوٹ آ جائے تو کسی گھر میں رونق آئے گی؟ کیا نظام سیاست میں اگر جھوٹ آ جائے تو کوئی رعایا پرسکون نیند سو جائے گی؟ جھوٹ تو دنیا اور آخرت کی بربادی کا دوسرا نام ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور جب انسان جھوٹ کی طرف چل نکلتا ہے تو پھر کس طرح اس کی شر اور شرارت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے؟ اس کی زبان بھی جھوٹ بول رہی ہے، اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے نہ جانے کس قدر لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور کس انداز سے نعمتیں اس سے چھینی جا رہی ہیں۔ امت کی مصالح خراب ہو رہی ہے، عداوت ڈیرے جما لیتی ہے، وہ محبت و الفت کی جگہ لڑائی اور فساد منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ جھوٹ کتنے غنی لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور کتنے قوت والے کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ کتنے نیک لوگوں کی بے عزتی کا بھی سبب بنتا ہے، اور کتنے آباد گھر جو ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں، اور کتنی محبت اور انس جب جھوٹ اس جگہ آ جائے تو وحشت تہاں طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جھوٹ ایک ایسی مصیبت ہے جس سے نہ کوئی رشتہ رہتا ہے، نہ کوئی خون رہتا ہے۔